میرے علم کی حد تک، میں بھی علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، ان کے اٹھتا بیٹھتا ہوں، اسلامی فقہی روایت کا ڈاکٹر خالد مسعود جیسا عالم میں نے اپنے ارد گرد نہیں دیکھا. وہ آدمی جس نے ہماری ساری فقہی روایت کو، یعنی میں نے المبسوط، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہمارے یہاں جس نے المبسوط کو پڑھا ہوگا. خالد مسعود نے المبسوط کو پڑھا. امام سرخسی کون تھے، ان کے فکر سے ان سے زیادہ آگاہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتا. یہ کہاں سے علم آیا؟ یہ میگل کی یونیورسٹی سے آیا. پڑھانے والے مسلمان نہیں ہیں سارے. آپ فقہ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو آپ یہ کر نہیں سکتے اگر آپ مسلمانوں کی فقہی روایت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں. میں یہ صرف مثال دے رہا ہوں کہ علم اوڑھنا بچھونا کیسے بنتا ہے. علم کیسے کسی قوم کے اندر ایک شعبے میں نہیں ہوتا، ہر شعبے میں ہوتا ہے. جو لوگ اسلام پر بھی غور کر رہے ہیں، آپ کو علم ہے کہ حدیث پر جتنا بڑا کام مستشرقین نے کیا ہے پچھلے عرصے میں، ہمارے یہاں نہیں ہوا. ان کے اعتراضات، اور یہ جو غلام محمد پرویز صاحب اس طرح کے لوگ ہیں، یہ ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے. یہ مستشرقین کی اٹھائی ہوئی تحقیق ہے جن کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. یہ ان کا اپنا نتیجہ فکر نہیں ہے، یہ سارے ان کے نتائج فکر ہیں. انہوں نے برسوں لگا دی اس پر. میں حیران ہوا، ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ منصور حلاج پر، فرینچ ایک اسکالر ہے جس نے 6 جلدوں میں کتاب لکھی ہے منصور حلاج پر، اور منصور حلاج پر پوری اسلامی تاریخ کے اندر وہ کتاب ماخذ ہے آج تک. اس سے بہتر کتاب منصور حلاج پہ نہیں لکھی گئی. وہ منصور حلاج ہماری روایت کا آدمی ہے نا. غزالی پر جتنا اچھا کام وہاں ہوا ہے آپ کی روایت میں نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ علم کے ساتھ اپنی رغبت کا نتیجہ ہے. یہ علم کے ساتھ اپنے قرب کا نتیجہ ہے. اور یہ جب زندگی کی ہر شعبے میں پھیلتا ہے تو اس کے بعد جو نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ قوم وہاں کھڑی ہوتی ہے جہاں اس کے بعد وہ دنیا کی امامت اور سیادت کرتی ہے، اور دنیا مجبور ہوتی ہے کہ اس کے ظلم کو بھی سہے، اس کے عذاب کو بھی سہے، اور سوائے اپنے اسے کے اظہار کے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے کرنے کا کام یہ صبر آزما کام ہے. اس کے نتیجہ کل نہیں نکلنے والا. لیکن اس کے علاوہ میرے علم کی حد تک انسانی تاریخ میں نہ تو کوئی راستہ نکلا ہے اس سے پہلے، نہ آئندہ نکل سکتا ہے جب تک ہم اپنے سفر کا آغاز یہاں سے نہیں کریں گے. یہ تو ہے بحثیت مجموعی امت کے کرنے کا کام. آپ کے کرنے کا کام بھی یہی ہے. اس لیے کہ آپ زندگی کے اس مرحلے میں ہیں جس میں آپ علم حاصل کریں گے، علم کے اندر اپنی وابستگی رکھیں گے، تو اس کے بعد آپ اس قوم کی لیڈرشپ آپ کے پاس ہوگی. جب آپ کے پاس قوم کی لیڈرشپ آ سکے گی تو اس کے بعد قوم کی اجتماعی توانائیوں کو آپ اس طرح سے سرو کر سکیں گے کہ تاریخ کے گھوڑے کی باغ پھر آپ کے ہاتھ میں آ جائے، پھر آپ تاریخ ساز بن جائیں، پھر آپ اس کا رخ اپنی طرف متعین کر لیں. یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک آپ علم کے ساتھ اپنی رغبت نہیں رکھیں گے. ذرا تھوڑا سا میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پہ غور کیجئے. فیس بک پہ ایک جسارت کی کچھ لوگوں نے، اور ہمارے ہاں احتجاج ہوا. ظاہر ہمیں حق تھا، ہم احتجاج کرتے، ہمارے جذبات کو صدمہ پہنچا تھا. لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس کے سفیروں کو بلا کر ڈانٹا جائے، ان سے احتجاج کیا جائے اور ان کو ملک بدر کر دیا جائے، اور جو لوگ اس کام کو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ کر دیا جائے، سفارتی تعلقات منقطع وغیرہ وغیرہ. میں نے اپنے ایک دوست سے سوال کیا، میں اس پہ غور کرتا رہا. میں نے کہا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ یہ فیس بک کا ملک کون سا ہے؟ اگر ہم فیس بک پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ایک ناپاک جسارت ہوئی ہے، تو ہم کس ملک کے سفیر کو بلائیں اور اس سے یہ کہیں کہ یہ جسارت تم نے کی ہے، ہم تمہیں سزا دینا چاہتے ہیں؟ فیس بک کا ملک کون سا ہے؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. فیس بک کا کوئی ملک نہیں ہے، انٹرنیٹ کا کوئی ملک نہیں ہوتا. اور میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت انسانی علم کو جانیے کہ اب سائبر سپیس کی جنگ ہو گئی ہے ساری. اب یہ جنگ نیٹ پہ چلی گئی ہے. یہ جنگ اٹھ گئی ہے امریکہ اور مشرق اور مغرب کی تقسیم سے. وہ جو گلوبلائزیشن، انسانی فکر کا ارتقاء کا سفر ہے، آپ اس کو جانتے ہی نہیں، اگر آپ اس سے واقف ہی نہیں ہیں کہ فیس بک کیا چیز ہے، یہ کس علم کی کس دریافت کا نتیجہ ہے، اس کا میدان کون سا ہے، تو آپ اس کے خلاف جنگ کیسے لڑیں گے؟ مجھے معلوم ہے نا کہ سامنے مجھے کھڑا دشمن، یہ تیر و تفنگ کی جنگ ہے،
تو میرے پاس 3 تیر ہوں گے، اس کے پاس 4 تیر ہوں گے، اس کے پاس 10 گھوڑے ہوں گے، میرے پاس ممکن ہے 5 گھوڑے ہو، لیکن کم سے کم یہ تو واضح ہے کہ میدان کون سا ہے. ایک طرف فیس بک ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ فیس بک کیا چیز ہے. تو جنگ زمین سے اٹھ کر خلا میں چلی گئی ہے، جنگ زمین سے اٹھ کر انٹرنیٹ پر چلی گئی ہے. فیس بک کا کوئی ملک نہیں ہے. فیس بک اب ایک علم کی دریافت ہے، اس کا حاصل ہے. تو جب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کا دشمن کھڑا کہاں ہے تو آپ وار کیسے کریں گے؟ جب آپ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے ہتھیار کیا ہیں تو آپ کس ہتھیار سے اس کا مقابلہ کریں گے؟ فیس بک بندوق سے تو نہیں مر سکتا، فیس بک میری کلاشنکوف سے تو نہیں مر سکتا. فیس بک تو سائبر سپیس کی دنیا ہے ساری. اس سائبر سپیس کو میں نہیں جانوں گا تو میں اس جنگ کو نہیں جیت سکتا، لڑ ہی نہیں سکتا، جیت تو دور کی بات. تو برادران عزیز، یہ بات جب تک نہیں ہوگی کہ علم کو جب تک آپ دریافت نہیں کریں گے، علم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے، تو آپ اور میں اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، اس دنیا کی تبدیلی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. آپ کے پاس زندگی کا پرائم حصہ ہے. آپ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے، اور آپ اس جگہ پہ ہیں جہاں آپ کا ذہن رسا ہے، کھلا ہے. اس ذہن کو استعمال میں لائیے اور یہ طے کر لیں کہ آپ نے تاریخ ساز بننا ہے. تاریخ ساز بنیں گے تو اس ارتقاء کے عمل کو اپنے فکری ڈھانچے کے مطابق لے کے بڑھ سکیں گے. تاریخ ساز نہیں بن سکتے اگر علم کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اگر علم آپ کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، اگر آپ کے روز و شب پر علم کی محبت اور علم سے رغبت نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی، یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب مفروضے ہیں، یہ سب خواب ہیں جو ہماری لیڈرشپ مذہبی سیاسی ہم کو دکھاتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اس لیے برادران ملت، یہ میرا نتیجہ فکر آپ کی خدمت میں جو میں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا آخر میں جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہی کہ علم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیجئے. علم کے اس سارے عمل کو وابستہ آپ نہیں کر سکتے جب تک ان مراحل سے آپ نہیں گزریں گے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. جب تک علم کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح سے مضبوط نہیں کریں گے جس طرح میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. یہ علم آپ کی اور میری مشترکہ میراث ہے. الحکمت ضالۃ المومن. یہ کسی مشرق کی نہیں ہے، یہ کسی مغرب کی نہیں ہے، یہ کسی شمال اور جنوب کی نہیں ہے. یہ ہمارا ورثہ ہے. ہمارے اسلاف کا ورثہ تھا جو مغرب میں چلا گیا، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. اب ہم اس کو اختیار کریں گے تو اس کو لے کے آگے چلیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان چیزوں کو پھیرتا ہے. اس وقت جن لوگوں کے پاس یہ علم ہے ان کے اندر ایک کمزوری پیدا ہو گئی ہے، وہ ہے انصاف سے دوری، انسانی اخلاقیات سے دوری، ظلم پر انحصار، جیسے امریکہ کر رہا ہے، جیسے مغرب کر رہا ہے. وہ اب ایک ظالم قوت بن چکی ہے. اس کے بعد اب اس کا زوال شروع ہونا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. انسانوں کے درمیان صرف اللہ کا اقتدار دائمی ہے، کسی کا اقتدار دائمی نہیں ہے. اگر برطانیہ کا اقتدار دائمی نہیں تھا، اگر سوویت یونین کا اقتدار دائمی نہیں ہے تو امریکہ کا اقتدار بھی دائمی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو بدلنے کے لیے اصول وہی ہے اور طریقہ بھی وہی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ علم کے ساتھ اپنی رغبت آپ لے کے آئیں گے تو یہ دن پھرتے ہوئے آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کیسے دن پھرتے ہیں، کیسے تاریخ کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے وہ جنون چاہیے جو اقبال کے ہاں جس کو وہ عشق کہتا ہے. کبھی آپ کو موقع ملے اقبال کی وہ نظم جو اردو نظم کا تاج محل ہے، مسجد قرطبہ، کبھی آپ اس کو تنہائی میں کسی صاحب علم کے ساتھ بیٹھ کر آپ پڑھیے اس نظم کو، تو آپ جانیں گے کہ کیا چیز ہے وہ نظم، وہ کیا بات ہے جو اقبال نے کہی ہے. اقبال نے اس میں ایک بات اسی فلسفے کو بیان کیا ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ جو کائنات ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا. وہ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے مگر اس نقش میں رنگ سواوت دوام، جس کو کیا ہے کسی مرد خدا نے تمام. لیکن اس میں استثناء ہے، اس میں ایک الگ چیز ہے، اور وہ الگ چیز یہ ہے کہ اگر اس کو
کسی نقش کو کسی مرد خدا کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ اس کو فنا سے نکال دیتا ہے، اس کو بقا پہ ڈال دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ عشق ہے. عشق وہ چیز ہے، عشق جس کو اس نے بیان کیا نا، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. وہ جب آپ ڈال دیتے ہیں کسی چیز کے اندر، اور وہ کرتبہ کو وہ کہتا ہے کہ اے حرم کرتبہ عشق سے تیرا وجود، اگر تو دنیا میں باقی رہ گئی ہے، اگر تجھے فنا نہیں ہوا تو اس کا سبب یہ ہے کہ تجھے بنانے والوں نے اس جنون کا مظاہرہ کیا، اس عشق کا مظاہرہ کیا کہ جس نے اس بس عبارت کو اس فنا کے اصول سے اٹھا دیا. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مسجد قرطبہ فنا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کو عشق نے دوام بخش دیا ہے. اور وہ نظم ختم ہوتی ہے اس شعر پر کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. تو خون جگر جس نقش میں آ جائے اس کو دوام مل جاتا ہے، اس کو بقا مل جاتی ہے. آپ وہ خون جگر ڈالیں، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. ہر چیز کو فنا ہونا ہے، آپ کو اور مجھے بھی فنا ہونا ہے. لیکن اگر ہم اس کے اندر وہ خون جگر ڈال دیں گے جو علم سے آتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے فنا نہیں ہے، پھر آپ باقی رہیں گی، آپ کی تہذیب باقی رہے گی. اس لیے کہ آپ کو مغرب پر ایک ایج حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا علم الہام پر کھڑا ہے، وہ علم تجربے پر کھڑا ہے جس کی کوئی اساس ختم ہو سکتی ہے. آپ کا علم الہام پر کھڑا ہے، اور الہام کو کبھی زوال نہیں. آپ تو ختم نبوت کے دور میں زندہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس الہامی آخری پیغام کے وارث اور امین ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہ آپ پر گواہی دے گئے اور اب آپ کو گواہی دینی، الہامی علم کی بنیاد پر کھڑے ہیں. تو اس کے بعد یہ اور ضروری ہو گیا ہے کہ آپ تاریخ ساز بن جائیں، آپ تاریخ کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیں. لیکن اس کا راستہ وہی ہے. اور اقبال نے کہا تھا، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.